أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنة الدائمة على أعدائهم والغاصب حقوقهم والمنكر فضائلهم والمنكر شجاعتهم والمنكر سخاوتهم والمنكر إمامتهم والمنكر خلافتهم والمنكر ولايتهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعزتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بما لم تكونوا بعدي فالصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حمد اور ثنا ہو اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے. درود و سلام ہو اللہ کے مصطفیٰ کے لیے، مرتضیٰ کے لیے، مجتبیٰ کے لیے، سید الشہداء کے لیے اور تمام ائمہ علیہم السلام کے لیے جنہوں نے انسانوں کی ہدایت کی اور انسانوں کو سیدھا راستہ دکھایا. اللہ کا پیارا دین، جس دین کا اللہ نے نام اسلام رکھا، جس کے بنانے والے کا، جس کے کریٹ کرنے والے کا اللہ نے نام رحمان رکھا، جس کے پہنچانے والے کا نام اللہ نے محمد سا انسان رکھا، جس کی بات کی قبولیت کا اللہ نے نام ایمان رکھا، جس کی بات کے انکار کا نام اللہ نے شیطان رکھا. جس دین کے قوانین کا، جس دین کے قواعد کا، جس دین کے آئین کا نام اللہ نے قرآن رکھا. سامعین محترم، بندہ وکیل تب تک نہیں بن سکتا جب تک وکالت کے قوانین کو نہ سمجھے. بندہ تب تک وکیل نہیں بن سکتا جب تک وکالت کے قواعد کو نہ سمجھے، وکالت کے آئین کو نہ سمجھے. اسی طرح بندہ حقیقی مسلمان نہیں بن سکتا جب تک دین کے قوانین کو نہ سمجھے. بندہ مومن نہیں بن سکتا جب تک قرآن کو نہ سمجھے. بندہ حقیقی دیندار نہیں بن سکتا جب تک دین کے آئین کو نہ سمجھے. دین کے آئین کا نام قرآن ہے، دین کے قوانین کا نام قرآن ہے، دین کے قواعد کا نام قرآن ہے. اور قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن میں غور اور فکر کرنا لازم ہے. توجہ ہے سامنے کی رحمت. قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن میں تدبر کرنا لازم ہے. قرآن فقط پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن فقط تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن فقط حفظ کرنے کے لیے نازل نہیں ہوا. قرآن ہمیں غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے، قرآن ہمیں فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے، قرآن ہمیں تدبر کرنے کی دعوت دے رہا ہے. اور پوری زندگی اگر قرآن کی تلاوت کی جائے اس کا ثواب ایک طرف ہے، ایک لحظہ قرآن میں غور اور فکر کرنے کا ثواب ایک طرف ہے. اور یاد رہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے
فقط غور اور فکر کافی نہیں ہے، لازم ہے کہ قرآن میں غور اور فکر کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھانے والوں سے بھی تعلق ہو۔ توجہ سامعین گرامی، قرآن کو سمجھنے کے لیے فقط غور اور فکر کافی نہیں ہے، غور اور فکر کے ساتھ ساتھ قرآن کے سمجھانے والوں سے تعلق کا ہونا لازم ہے۔ اگر قرآن فقط غور اور فکر سے سمجھ میں آ جاتا تو علی کو درباروں میں بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس زمانے میں بھی عالم تھے، اس زمانے میں بھی قاضی تھے، اس زمانے میں بھی مفکر تھے، مگر پھر بھی علی کو دربار میں بلایا جاتا تھا، اس لیے کہ جب بھی مشکل فیصلہ آتا تھا، مشکل مسئلہ پیش آتا تھا، وہ جانتے تھے کہ مشکل مسئلے کی حل مشکل کشا ہی ہے۔ قرآن فقط غور اور فکر کرنے سے سمجھ میں نہیں آتا، قرآن کو سمجھنے کے لیے غور اور فکر کے ساتھ ساتھ قرآن کے وارثوں سے بھی تعلق، قرآن کے سمجھانے والوں سے بھی تعلق کا ہونا لازم ہے۔ اگر فقط قرآن غور اور فکر سے سمجھ میں آ جاتا تو آخری حج کے موقع پر نبی یہی بتا دیتے کہ آپ کے درمیان میں قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک آپ قرآن میں غور کرتے رہو گے، جب تک آپ قرآن میں فکر کرتے رہو گے، آپ گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ مگر اللہ کے نبی نے قرآن کو سمجھنے کے لیے سمجھانے والوں کی ضرورت سمجھی، قرآن کے سمجھنے کے لیے قرآن کے وارثوں کی ضرورت سمجھی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کے درمیان انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری اہل بیت عترت ہے۔ جب تک آپ ان کے ساتھ متمسک رہو گے، جب تک آپ ان کے ساتھ رہو گے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کا قول ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اور ہم جب بھی اللہ کے نبی کی حدیث بیان کرتے ہیں تو گھبراتے نہیں ہیں۔ جو سامنے گرامی جملہ پیش کرنے لگا ہوں، جب بھی ہم اللہ کے نبی کا فرمان پیش کرتے ہیں، قول پیش کرتے ہیں، حدیث پیش کرتے ہیں تو گھبراتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم نے کب کہا تھا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے؟ سامعین محترم، یہ وہی گھبرائے جو قرآن کو کافی سمجھے۔ نہ ہم نے قرآن کو کافی سمجھا ہے، نہ ہمارے بزرگوں نے قرآن کو کافی سمجھا۔ تو یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اس نبی کی حدیث ہے جو وما ینطق عن الہوی، اللہ کی وحی کے بغیر بولتا نہیں ہے۔ اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی جہاں بھی بولتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں، اللہ کی وحی بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں آپ کے درمیان تو گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت ہے، ان دونوں کے ساتھ متمسک رہنا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب تک آپ ان کے ساتھ متمسک رہو گے، متصل رہو گے، گمراہی سے بچ جاؤ گے، ہدایت کے راستے پر چلو گے، سیدھے راستے پر چلو گے۔ اب اللہ کے نبی گارنٹی دے رہے ہیں، ہدایت کا نسخہ بتا رہے ہیں، سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں۔ اب اللہ کے نبی نے جب کہ سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، ہدایت کا راستہ بتا دیا ہے، اب بھی اگر ہم مصلی پر بیٹھ کر کہیں کہ پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کی ہدایت فرما، اب بھی اگر ہم محفل میں بیٹھ کر یہ کہیں کہ پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کی توفیق فرما، مجلس میں بیٹھ کر، محفل میں بیٹھ کر، مصلی پر بیٹھ کر، اجتماع میں یہی دعا مانگیں کہ پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کی توفیق فرما، یہ نبی کی زبان پر عدم اعتماد ہے، نبی کی زبان پر عدم اعتماد ہے۔ اس لیے تو ہم جب بھی دعا مانگتے ہیں، جہاں بھی دعا مانگتے ہیں، یہی دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار
ہمیں سیدھے راستے پر رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں نبی کی زبان پر یقین ہے، جو نبی نے راستہ دکھایا ہے ہم ان پر چل رہے ہیں. ہم اہل بیت سے بھی متمسک ہیں، قرآن سے بھی متمسک ہیں. ہم یہی دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان دونوں سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما. کہیں ایسا نہ ہو کہ خارجیوں کی طرح ہم اہل بیت کو چھوڑ جائیں. اللہ کے نبی نے یہ راستہ دکھایا کہ دونوں سے متمسک رہنا ہے، قرآن سے بھی متمسک رہنا ہے اور اہل بیت سے بھی متمسک رہنا ہے. جو لوگ قرآن کو چھوڑ کر اہل بیت کو کافی سمجھتے ہیں وہ اہل بیت کو کافی سمجھنا بھی کافی نہیں ہے. جو اہل بیت کو چھوڑ کر قرآن کو کافی سمجھتے ہیں قرآن کو کافی سمجھنا بھی کافی نہیں ہے. اس لیے کہ جو قرآن کو چھوڑ کر اہل بیت کو کافی سمجھیں گے وہ خارجی بن جائیں گے. جو اہل بیت کو چھوڑ کر قرآن کو کافی سمجھیں گے وہ خارجی بن جائیں گے. جو قرآن کو چھوڑ کر اہل بیت کو کافی سمجھیں گے وہ نصیری بن جائیں گے. قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت کے دروازے پر آنا ہے. اگر اہل بیت کی شان معلوم کرنی ہے، فضیلت معلوم کرنی ہے تو قرآن کے دروازے پر آنا ہے. اللہ کے نبی نے دونوں سے متمسک رہنے کا حکم دیا ہے، دونوں سے متصل رہنے کا حکم دیا ہے. جب اللہ کے نبی نے غدیر میں یہ اعلان کیا کہ آپ کے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہی دین ہے، تو اس وقت دین کی سند آ گئی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے حبیب، آج آپ نے دین کے قوانین کے سمجھانے والوں کا تعارف کروا دیا ہے. آپ نے ولایت علی کا اعلان کر دیا ہے. آج آپ کا دین مکمل ہو گیا، آپ پر نعمت تمام ہو گئی، آپ کے دین سے میں راضی ہو گیا. سامعین محترم، یہ 11 ہجری 18 ذی الحج کو دین کی سند آ گئی، دین کے مکمل، دین کے اکمال کی سند آ گئی. 50 سال بعد ایک اور دین، ایک اور اسلام وجود میں آ گیا. آپ پریشان ہو گئے. 50 سال بعد ایک اور اسلام وجود میں آ گیا. اگر یزید کا اسلام یزیدی والا نہ ہوتا تو حسین چاہتے ہوئے یہ کیوں فرماتے علل اسلام سلام، کہ ایسے دین کو حسین کا الوداعی سلام. اب تھک گئے. ایسے دین کو حسین کا الوداعی سلام. ہم امام سے پوچھے تو صحیح کہ مولا آپ دین کو الوداعی سلام کہہ رہے ہیں، اسلام کو الوداعی سلام کر رہے ہیں، تو جواب میں یہی آئے گا کہ جس دین میں یزید خلیفہ ہو وہ دین نہیں ہے، حقیقی دین نہیں ہے، وہ یزیدی دین ہے. جس میں یزید جیسا، جس دین میں یزید جیسا پیش امام ہو وہ حقیقی دین نہیں ہے، یزیدی دین ہے. امام یہی بتائیں گے کہ نانا کے دین میں شراب حرام تھا، زنا حرام تھا، محرم سے نکاح حرام تھا، شطرنج حرام تھی، شراب حرام تھا. یزید کے دین میں شراب حلال ہے، شطرنج حلال ہے، اپنی محرم سے زنا حرام ہے. یہی امام بتائیں. تو امام نے اس دین کو الوداعی سلام کیا. یعنی امام نے یہی بتا دیا ہے کہ جو بھی شراب خور ہوگا اس کا تعلق یزید سے ہوگا، میرے دین سے نہیں ہوگا. جس کا بھی جو بھی شرابی ہوگا اس کا تعلق یزیدی دین سے ہو سکتا ہے، نانا کے دین سے نہیں ہو سکتا. جو بھی شطرنج والا ہوگا اس کا تعلق یزیدی دین سے ہوگا، نانا کے دین سے نہیں ہوگا. نبی کے دین میں شراب یہ کچھ خراب تھا. نبی کے دین میں تھا کہ اہل بیت کے ساتھ متمسک رہا جائے، قرآن کے ساتھ متمسک رہا جائے. نبی کے دین میں تھا کہ نبی کی آل سے محبت کی جائے، نبی کی آل کو تکلیف نہ دی جائے. نبی کے دین میں تھا کہ نبی کی آل کو اذیت نہ دی جائے. مگر مسلمانوں نے نبی کے بعد نبی کے دین کو چھوڑ دیا، نبی کی آل کو تکالیف دی، نبی کی آل کو اذیتیں دی. سامعین محترم، نبی کی آل کو، حتیٰ کہ نبی کی بیٹی کو نبی کے بعد اتنی اذیتیں دی گئی، اتنی تکالیف دی گئی
کہ نبی کی بیٹی شام کو بھی روتی تھی، رات کو بھی روتی تھی، دن میں بھی روتی تھی، صبح کو بھی روتی تھی، ہر وقت زہرا روتی تھی۔ یہی سبب ہے کہ مسلمان مل کر علی کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ یا علی زہرا کو کہو یا دن میں روئے یا رات میں روئے، ہمیں زہرا کے رونے سے تکلیف ہوئی۔ یہی تو تکالیف تھی زہرا کو، یہی تو اذیتیں دی گئی زہرا کو کہ ہر وقت زہرا روتی تھی۔ اور اس لیے کہا گیا ہے کہ کربلا میں جتنا ظلم ہوا ہے اس کی بنیاد مدینے میں رکھی گئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بری زہائی مداحی میں فرماتے ہیں، عزادار امام فرماتے ہیں کہ جتنا بھی کربلا میں ظلم ہوا ہے اس کی بنیاد مدینے میں رکھی گئی ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر مدینے میں کوئی مسلمان میری دادی زہرا کے دروازے پر آگ لے کر نہ آتا تو کسی مسلمان کو ہمت نہ ہوتی کہ کربلا میں زینب کے خیمے کے دروازے پر آگ لے کر آتا۔ امام فرماتے ہیں کہ مدینے میں اگر کوئی مسلمان میرے دادے علی کے ہاتھوں میں رسیاں نہ ڈالتا تو میری دادی زینب کے ہاتھوں میں رسیاں نہ آتی۔ امام فرماتے ہیں اگر میرے دادے علی کو مدینے میں ہاتھوں میں رسیاں ڈال کر بازار میں لے کر نہ آتے، امام فرماتے میری دادی زینب قیدی بن کر شام میں نہ آتی، میری سکینہ قیدی بن کر شام اور کوفہ کی بازار میں نہ آتی۔ عزادار امام فرماتے ہیں اگر مدینے میں میری دادی زہرا کو مسلمان تماچا نہ مارتے، کربلا میں کوئی سکینہ کو تماچے نہ مارتا۔ عزادار امام فرماتے ہیں اگر مدینے میں کوئی مسلمان میری دادی زہرا کو تازیانہ نہ مارتا، کربلا میں سکینہ کو تازیانے نہ مارے جاتے، زینب کو تازیانے نہ مارے جاتے، اجرکم اللہ سکینہ کو تازیانے نہ مارے جاتے، مدینے میں زہرا کو جو تازیہ نہ لگا تھا اس کنفذ ملعون نے ایسا تازیہ نہ مارا تھا جس کا نشان زہرا کے بدن پر تب بھی تھا جب زہرا نے دنیا چھوڑی۔ عزادار امام سے پوچھا گیا تھا، امام جعفر صادق سے، کہ مولا آپ کی دادی جوانی کے عالم میں دنیا چھوڑ کر گئی تھی، 18 سال کی تھی، کیا سبب تھا؟ عزادار امام نے رو کر فرمایا کہ وہی تازیانہ جو کنفذ ملعون نے مارا تھا۔